ایک فیصلہ اللہ نے رکھا ہے کہ بھائی جو نیک لوگ ہوں گے، سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے صراط مستقیم پر، تو اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے، اور جو بدی والے لوگ ہوں گے، برائیوں پر چل رہے ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے جہنم رکھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ ان کو جہنم میں ہی ڈالے، بلکہ رب کائنات اپنے رحم و کرم سے، اپنی رحمت سے ان برے لوگوں کو بھی اگر چاہے تو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا کون ہے؟ اور اس کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اس کام سے روک نہیں سکتی۔ تو اصل جو مغفرت کا دار و مدار ہے وہ اعمال پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اس لیے اعمال خوب کریں، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان حکموں کو پورا کریں۔ 5 وقتہ نماز تو فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، نہیں، نماز پڑھنی ہی پڑے گی، یہ تو فرض عین ہے۔ لیکن ان تمام نیکیوں کے باوجود اللہ سے کیا دعا کریں کہ اللہ اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں بڑا نمازی ہو گیا ہوں اور میں تو بڑا تہجد گزار ہو گیا ہوں، جنت تو میں نے جیت لی۔ نہیں، اللہ کا رحم نہ ہوا، اس کا کرم نہ ہوا تو یقیناً آپ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تمام اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے کیا مانگے کہ مولا رحم فرما دے۔ انبیاء کرام تھے، ان کے مانگنے کا انداز ہی الگ تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا انداز ہی ان کا الگ ہوتا ہے۔ پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیا کرتے تھے، پوری رات تہجد میں گزار دیا کرتے تھے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ میرے مولا ساری رات تو غفلت میں گزار دی، تو رحم فرما دے، کوئی کرم فرما دے تو شاید میری مغفرت ہو جائے۔ تیرے رحم و کرم کے بغیر یہ اعمال مغفرت نہیں کرا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت ہی بڑا عبادت گزار تھا، اس کے 24 گھنٹے جو ہے عبادت میں ہی رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ میں گھر میں رہتا ہوں، لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست و احباب ہیں، بھائی بہن ہیں، تمام رشتے بھی موجود ہیں یہاں پر۔ اگر میں یہاں رہ کے اللہ کی عبادت کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میری عبادت میں خلل ہوگی، بھائی ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، ان کو بھی ملاقات کے لیے وقت دینا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہو، تیسرا کوئی بندہ ہو ہی نہ۔ تو اس نے کیا کیا، اس زمانے میں کام جائز تھا کہ کوئی بالکل الگ تھلگ ہو کر، اللہ کی مخلوق سے الگ ہو کر گوشہ نشینی کر لے، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا رہے۔ اس زمانے میں جائز تھا، لیکن اس امت میں جائز نہیں ہے۔ اس امت میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اس شخص نے کیا کیا، ایک جزیرے پر چلا گیا، سمندر کے بیچ میں ایک ٹاپو تھا، جزیرہ تھا جہاں پر تھوڑی سی خشک زمین تھی، اس جگہ پر چلا گیا، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی بندہ دیکھنے والا تھا اور نہ ریاکاری تھی، نہ کوئی دکھلاوا تھا۔ اب جب وہ اس جزیرے پر پہنچا ہے تو رب کائنات نے اپنی قدرت سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اسی جزیرے پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور ایک انار کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر اگا دیا۔ اب یہ عبادت گزار روزانہ ایک آب خورا پانی پی لیتا، ایک پیالہ، اور ایک انار کھا لیتا، اور دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، دن رات شب و روز عبادت کرتا رہا۔ وہ شخص 500 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 500 سال میں کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کو راضی کرتا رہا۔ 500 سال عبادت کے بعد، اس زمانے میں عمریں بہت ہوا کرتی تھیں، آپ نے سنا ہوگا نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 1000 سال ہوئی ہے۔ تو 500 سال تک مسلسل وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور ایسی عبادت جس میں ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی۔ اس نے پھر ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مولا جو تم مجھے موت دے وہ سجدے کی حالت میں دینا، اور میرے جسم کو قیامت تک سجدے کی حالت میں باقی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک اس کا جسم ویسے ہی سجدے کی حالت میں ہے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، موت سجدے کی حالت میں آئی، اور آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں ہی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی عبادت کرنے کے بعد بندے نے دنیا نہیں مانگی، مال و دولت نہیں مانگا، اور آج کل ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بندے آخرت ہی طلب کرتے تھے، دنیاوی زندگی جتنی ہے اس حساب سے دنیا مانگتے تھے، اور آخرت زندگی جتنی ہے اس حساب سے آخرت کو مانگتے تھے۔
ایک بہت خوبصورت سوال کسی نے کیا ایک عالم سے، ہمیں دنیا کی تیاری کتنی کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کتنی کرنی چاہیے؟ ان عالم صاحب نے کہا بھائی دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50 60 سال 70 سال حد ہے، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں تو موت ہی نہیں آنی۔ فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے دنیا کی تیاری اتنی کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی تیاری اس حساب سے کرو۔ آج ہم دنیا کی تیاری اس حساب سے کرتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری تیاری دنیا کے حساب سے ایسی ہوتی ہے، اور آخرت کی تیاری تو پوچھے ہی نہ۔ آخرت کی تیاری کے لیے شاید ہی 1-2 گھنٹہ کوئی نکالتا ہو روزانہ، ورنہ 24 گھنٹے جو ہے دنیا کی تیاری میں رہتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے کوئی ٹائم ہم نہیں نکال رہے، جبکہ وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ نے اس کو سجدے کی حالت میں موت دی، اور آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد جب اس کی روح نکال لی گئی، اس روح کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی میں نے تجھ کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا، میں نے اپنے رحم و کرم سے تیری مغفرت کر دی۔ اس عابد کے دل میں ایک خیال آیا کہ 500 سال تک میں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت جس میں کوئی دکھلاوا ریاکاری نہیں تھی، اور دن رات میں نے عبادت میں ایک کر دیا، تب بھی معاف کیا ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیا۔ میرے ہی تسلی کے لیے ایک مرتبہ میری تسلی کے لیے یہی کہہ دیتے کہ میں نے تیری اتنی محنت اور مشقت کی بنا پر، اتنی بڑی عبادت کی بنا پر تجھے آج معاف کیا، تو مجھے کچھ تسلی ہو جاتی۔ یہ الفاظ عبادت گزارنے کہے نہیں تھے زبان سے، دل میں اس کے خیال آیا۔ واللہ یعلم ما فی الصدور، اور اللہ تو دلوں کی کھٹک کو بھی جانتا ہے۔ فوراً رب کائنات نے حکم دیا کہ اس عبادت گزار کو جہنم کے راستے پر لے جاؤ، اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑے کر دو جہاں سے جہنم کی مسافت 500 سال کی ہو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، فرشتوں نے پکڑا اور جہنم کے راستے پر لے جا کر کھڑا کر دیا، جہاں سے اگر جہنم کی طرف چلا جاتا تو 500 برس لگتے، اتنی دوری پر جہنم سے کھڑا کیا گیا۔ جہنم سے جو ہے لو کا جھونکا آیا، اور وہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک پورا خشک ہو گیا، حلق میں کانٹے چبھنے لگے، اور پیاس پیاس چلانے لگا، پانی پانی کی آواز لگانے لگا۔ تو ایک غیب سے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ نمودار ہوا، ایک ہاتھ میں وہ پیالہ موجود تھا۔ جب یہ عبادت گزار اس پانی کی طرف بڑھا تو وہ ہاتھ پیچھے ہو گیا، یہ اور بڑھا، ہاتھ اور پیچھے ہو گیا، یہ اور لینے کی اس نے کوشش کی، وہ ہاتھ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تو اس عبادت گزار نے کہا کہ اللہ کے بندے پانی مجھے دے دے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے پانی تمہیں مل سکتا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پوچھا عبادت گزار نے قیمت کیا ہے، جلدی بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ اس کٹورے کی پانی کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ جس نے 500 سال کی مسلسل عبادت کی ہو، اگر وہ 500 سال کی عبادت مجھے دے دی جائے تو میں پانی کا پیالہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، تم جلدی سے لو، بس مجھے پانی کا پیالہ دے دو۔ وہ عبادت 500 سال کی اسے دے کر پانی کا پیالہ خرید لیا اور جلدی سے پیا تو کچھ دم میں دم آیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ میرے سامنے لایا جائے۔ دوبارہ اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رب کائنات نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو نے جو 500 سال کی عبادت کی تھی اس کے بدلے میں تو نے ایک پانی کا پیالہ خرید لیا، اور یہ قیمت تو نے خود طے کی ہے، کوئی میں نے نہیں طے کی، تو نے خود جو ہے اپنی مرضی سے وہ قیمت دی ہے اور پانی کا پیالہ تو نے لیا ہے۔ اب ان لاکھوں ہزاروں کروڑوں پانی کے پیالوں کا حساب دے جو تو دنیا کے اندر پی کے آیا ہے، ان ہزاروں کروڑوں انار کے دانوں کا حساب دے جو میں نے تیرے لیے اگایا تھا اور تو اس سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور ان آنکھوں کا حساب دے جس سے تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، اور اس جان اور زندگی کا حساب دے جس زندگی کی بنا پر تو قائم رہا، کھڑا رہا، اور تو نے 500 سال کی عبادت کی ہے، ان ساری چیزوں کا حساب دے۔ تو وہ بندہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ یقیناً تیرے فضل و کرم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تیرے فضل و کرم کے بغیر کوئی بھی کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور یہاں بھی تو نے مجھ پر فضل فرمایا، تو نے آج بھی یہاں پر پیالے کی قیمت اتنی رکھی جو میں آسانی کے ساتھ ادا کر سکا، تو نے پیالے کی قیمت اتنی رکھی جو میرے پاس موجود تھی۔ اگر تو یہاں بھی یوں کہہ دیتا کہ یہ پانی کا پیالہ اسے ملے گا جس کے پاس 1000 سال کی عبادت ہو تو میں آج اس پانی سے بھی محروم رہ جاتا، تو نے اتنی قیمت رکھی جو میں ادا کر سکا، تو یہاں بھی تیرا فضل ہوا۔ تو رب کائنات کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور زندگی میں کتنی ہی عبادت کر لیں، کتنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کر لیں، ہمیشہ دل میں یہ بات آپ کے رہنی چاہیے
کہ رب کائنات اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کرے گا، اور اللہ کا فضل ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آج جو لوگ ذرا سی عبادت کرتے ہیں یا ذرا سا نیک بن جاتے ہیں، وہ اچھے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو اپنے اچھے اعمال کے بلبوتے پر جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، انبیاء کرام بھی اللہ سے رحمت مانگا کرتے تھے، انبیاء کرام بھی اللہ کا فضل مانگا کرتے تھے، جبکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے ذمے تو کوئی خطا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا رحم و کرم نہ بھی مانگے تب بھی رب کائنات ان کو جنت میں داخل کرے گا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا رحم مانگتے تھے، کرم مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرمائے۔